ترقی کی نئی سرحدیں کھولنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال، توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر بھی گفتگو۔ آج شروع ہونے والی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس 30 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات میں رکاوٹیں۔ پاکستان اور افغان طالبان میں استنبول مذاکرات کا تیسرا دور۔ سفارتی ذرائع کے مطابق طالبان حکومت کسی بات پر تحریری طور پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مذاکرات میں کسی مثبت نتیجے کی امیدیں انتہائی معدوم۔ مذاکرات کے میزبان اور ثالث بھی پاکستان کی جائز سیکورٹی تحفظات کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے جائز سیکورٹی تحفظات سے متفق ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور، منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر۔ اور شیخوپورہ میں بائی پاس روڈ پر اسکول بس اور ٹرک میں تصادم، 23 بچے زخمی۔ حادثے میں اسکول بس نالے میں جا گری، 3 کی حالت تشویشناک۔ زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ ٹرک اوورٹیک کرتے ہوئے پیش آیا۔ لاہور کی فضا انتہائی خطرناک، اسموگ سے شہریوں کو مشکلات، سانس لینے میں دشواری۔ صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ اینٹی اسموگ اقدامات تیز، ہاٹ سپاٹس پر اینٹی اسموگ گنز کا استعمال، اینٹی اسموگ اسکواڈز فعال، سپر سیڈرز اور ماحول دوست مشینری کے استعمال میں توسیع۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے خوفناک وار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹے کے دوران 42 افراد ڈینگی سے متاثر ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 4000 سے زائد افراد خطرناک وبا میں مبتلا ہو چکے۔ ترکی کے مغربی علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ صوبہ بالیکسیر میں کئی عمارتیں منہدم۔ زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 10 کلومیٹر۔ مرکز ساحلی شہر ازمیر سے 170 کلومیٹر شمال مشرق تھا۔ استنبول، ازمیر سمیت کئی شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستان کا ممکنہ بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر احتیاطی اقدام۔ بھارت سے ملحقہ فضائی حدود آئندہ 2 روز مخصوص اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے بھارت سے ملحقہ مختلف فضائی روٹس کے درمیان فضائی حدود صبح 6 سے 9 بجے بند رہیں گی۔ پنجاب میں سائبر کرائم سیل کے قیام کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امن و امان کی بہتری کے لیے ٹائم لائن کے اندر اقدامات اٹھائے جائیں۔ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ عوام کی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے کی 65,000 مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ امام مسجد قابل احترام ہستی ہیں، چندہ جمع کر کے ادائیگی کرنا غیر مناسب ہے۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی بھی ہدایت۔ مہنگائی کے خطرے کے پیش نظر شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک نے مالیاتی پالیسی بیان جاری کر دیا۔ ستمبر میں مہنگائی 5.6% پر پہنچ گئی۔ معاشی سرگرمیوں میں تیزی کے باعث مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے، اس لیے شرح سود کو مستحکم رکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 3.25 سے 4.25% رہے گی۔ $50 کروڑ کے یورو بانڈ کی ادائیگی کے باوجود زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول میں رہا۔ تباہ کن سیلاب کے باوجود خریف کی پیداوار میں کمی کا اندیشہ نہیں۔